میں سب سے پہلے تو تمامی مسلمانوں کو دل کے تہ گہرائیوں سے میں سب سے پہلے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا ہے، روزہ آنکھوں کا ہوتا ہے، کانوں کا ہوتا ہے، زبان کا ہوتا ہے، ہاتھوں کا ہوتا ہے، پیروں کا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں صبح میں سحری کر لیے، عبادت کریے بغیر سوتے رہتے، ایسے بے فضول باتیں رہتی ہے، روزہ نہیں ہے۔ ہمارا روزہ جیسا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طرح چلیں گے تو ہمارا روزہ کامیاب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں؟ جی کریے۔ آپ کا نام؟ محمد خالد ہے۔ میرا نام محمد زبیر، ماشاء اللہ۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں آندھرا کا مارکاپور کا رہنے والا ہوں۔ محمد تحسین رضا۔ ماشاء اللہ۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں تو میرا آبائی وطن بہار ہے جی ہو، یہاں خدمت انجام دیتا ہوں۔ اور آج کا ہمارا سوال ہے رمضان سے متعلق۔ رمضان میں اکثر لوگ روزہ رہتے ہیں، تو روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کا مفہوم کیا ہے، بتا سکتے ہیں کچھ آپ؟ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا ہے، روزہ آنکھوں کا ہوتا ہے، کانوں کا ہوتا ہے، زبان کا ہوتا ہے، ہاتھوں کا ہوتا ہے، پیروں کا ہوتا ہے، جس سے زبان سے جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کریں، اور آنکھوں سے غلط نہ دیکھیں، اور ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ سب کا روزہ، جسم کا سب کا روزہ ہوتا ہے، بنا سب کے روزہ نہیں ہوتا ہے۔ پیٹ کے صرف بھوکا رہنے سے روزہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر جو بولے ہیں اس پر چلنے پر روزہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور ہمارا سوال ہے کہ ایک آدمی روزہ ہے لیکن اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں، جیسے کہ جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تو کیا اس کا روزہ مکمل ہوگا یا ٹوٹ جائے گا؟ اللہ نے جس سے روزہ توڑنے کو بولا ہے اسی سے ٹوٹتا ہے، اور جو ہو گیا ہے اسے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے کہ غیبت کرنا، چغلی، جھوٹ وغیرہ اگر آدمی سے کسی سے ہو رہی ہے روزے کے دوران، نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اس سے غلطی ہو گئی، ہو رہا ہے اگر، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مفسدات الصوم میں سے نہیں ہے یہ، لیکن روزے کے اجر میں کمی ہوگی۔ ماشاء اللہ، آپ نے بڑا اچھا بیان کیا ہے، جزاک اللہ خیر۔ اور روزہ کسے کہتے ہیں، بتا سکتے ہیں آپ؟ روزہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، سب سے پہلا یہ ہے کہ فرائض ہے، اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک ارکان ہے۔ یہ مہینے کے 30 دن کے روزے رہتے ہیں، رمضان ہوا کہ سال میں ایک ماہ رہے گا، اس کے رکھنا بہت ضروری ہے، ہر انسان پر فرض عین کیا گیا ہے۔ روزہ ایسا نہیں کہ بے فضول باتیں، بے فضول آئینی باتیں، دنیا کی باتیں ایسی ہیں۔ روزہ سب سے پہلے کیا ہے، انسان کی زندگی میں ایک ہی مرتبہ آئے گا سال کے اندر، پتہ نہیں کب ہوگا کب نہیں ہوگا انسان کی زندگی میں، اس لیے فرض عین رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کا حکم ہے روزے کے اندر عبادت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت، تہجد کی، زیادہ عبادتوں میں لگانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں صبح میں سحری کر لیے، عبادت کریے بغیر سوتے رہتے، ایسے بے فضول باتیں رہتی ہے، روزہ نہیں ہے۔ ہمارا روزہ جیسا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طرح چلیں گے تو ہمارا روزہ کامیاب ہوگا، ورنہ ناکامیابی۔ روزے کی حالت کے اندر کیا ہے، زیادہ قرآن شریف، مسئلے مسائل، ایسے علماء سے بیٹھ کے کچھ باتیں سیکھنا، دین کے لحاظ سے ایسے باتیں سیکھنا۔ صبح میں کیا ہے، سحری کرنے کے بعد عبادتوں میں، اپنے کاموں میں رہنا اچھا ہے۔ دوسرا ہمارا سوال ہے کہ اگر آدمی روزے سے ہے اور اس سے کچھ غلطی ہو رہی ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، تو کیا اس کا روزہ باقی رہے گا؟ باقی رہے گا لیکن مکروہ ہوگا زیادہ تر۔ ایسا نہیں ہے کہ زیادہ ایسے غیبت چغلی ایسا کرتے رہتے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا، ایسے تبدیل کرتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ماشاء اللہ، صحیح کہا آپ نے۔ روزے کے جو اجر ہے نا اس میں نقص ہوگا۔ آج کا ہمارا سوال تھا روزے کا مفہوم، روزہ کیا ہے، روزہ کسے کہتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو تمامی مسلمانوں کو دل کے تہ گہرائیوں سے میں سب سے پہلے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں پھر سے رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج شام سے ہماری وہ رات شروع ہو جائے گی۔ اور رہا آپ کا سوال کہ روزہ ہے کیا، تو روزہ صرف صبح سے شام تلک بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس طرح آپ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کی نگاہ، آپ کا کان، آپ کا ہاتھ، آپ کا پاؤں، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے۔ اب بھوکا رہنا صرف وہ روزے کا اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو بری چیزوں سے روکیں، اپنے قدم کو بری راہ کی طرف بڑھانے سے روکیں، اور اس کا نام روزہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پہلے امتیوں پہ بھی روزہ فرض قرار دیا تھا۔ اور یہ چیز میں یہ بتا دوں کہ یہ جو روزہ ہے صرف ہم پر ہی نہیں ہے، بلکہ پہلے
جو پہلے جو قوم گزری ہم سے پہلے تو ان پہ بھی روزہ فرض تھا، تو ہمارے اوپر بھی روزہ فرض ہے۔ روزہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے آپ کو تو دیگر عبادت سے آپ کو اللہ پاک جنت دے گا، جہنم سے آزادی دے گا، لیکن روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سب سے بڑا جزا دے گا کہ کل بروز محشر آپ کو اللہ پاک اپنے زیارت سے مشرف فرمائے گا۔ تو یہ سب سے بڑا انعام ہے، اور یہ میں یہی پیغام دوں گا کہ جو ہمارا ماہ مبارک آنے والا ہے اس کی ہم مکمل طور پر اس کی تعظیم کریں، اور جس طرح عبادت کا حق ہے اس طرح ہم اسے عبادت میں اپنے وقت کو گزاریں۔ جیسے کہ رات میں ہمارے تراویح کا وقت رہتا ہے، تو یہی اپیل کروں گا کہ مکمل طور پر آپ تیاری کے ساتھ شریک تراویح ہوں، تاکہ آپ اللہ پاک کے فیوز و برکات سے اللہ پاک کا جو انعام اپنے بندوں پر ہے وہ آپ اس انعام کے مکمل حقدار ہو جائیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر شیخ۔